بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول اللہ کریم اما بعد. کل میں نے بات عرض کی تھی، امت غفلت میں ہے، وقت کو ضائع کر رہی ہے. یہ مومن سے بعید ہے. مومن وقت کی قدردانی کرتا ہے. یہ نبی کا ارشاد ہے، وقت کو غنیمت سمجھو. آج ہم لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اسی لیے خانقاہ بنائی گئی کہ یہاں یکسوئی سے آ کے رہو، ذکر میں لگو. کوئی کلام یا کوئی ایسا کام مت کرو جو خانقاہ کے اصول جو ہے خلاف ہو. ایسے فائدہ نہیں ہوتا. بالکل اپنے کو سونپ دو. اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، سکوت لازم ہے. آج جو فائدہ نہیں ہو رہا بیت کا، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اصول عمل نہیں کیا. یہ ہے کہ پہلے اصلاح کے نفس کے لیے تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ. اسی مولانا شاہ ولی اللہ فرماتے تھے، علم بہت ہی مشکل سے آتا ہے اور سب کو نہیں بھی سکھانا. یہ فرمایا سب کو نہیں سکھانا چاہیے. جو تاہم اس لیے کہ اس کی ناقدری کریں گے. ہم جیسے ناقدری ہو رہی ہے آج کل. میں فاضل ہوں دارالعلوم سے، مظاہر علوم سے، ندوہ سے. یہ عام مرض ہو رہا ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ اصلاح نفس ہو ہماری. میرا قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اپنے زبان کو سکوت میں لاؤ. ذکر کرو گے، فکر پیدا ہو جائے گی. جو وقت گزر گیا آنے سے رہا. اسی لیے میں نے تو شیخ کو دیکھا، وقت غلطہ میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. ان کے شیخ ہی معمول تھا، ماں تھانوی کا بھی. خود فرماتے ہیں کہ کسی کام میں کوئی بات ہو گئی، اگر 2 منٹ یا 5 منٹ تو پورے دن سے میں دیکھا تھا کہ مجھے کچھ کا خلل واقع ہوتا تھا کام میں. یہ ہے ہمارے اکابر. اور نبی نے کر کے دکھا دیا. نماز اسی وقت میں متعین کی گئی، اس وقت نماز پڑھو. جو متعین وقت ہے وہ جو ضروریات میں سے باقی نفل تو اجازت ہے، اس میں شرط لگا دی گئی، ان وقت میں مت پڑھنا. قرب الہی نہیں بڑھے گا. وجہ ہے کہ آج علماء سے اجتناب کرتے ہیں، مسائل سے نہیں واقف ہوتے ہیں، منمانی کرتے ہیں. ہر چیز نفس کی آمیزش ہے. اسی لیے قوم پہ عذاب بھی آ رہا ہے. ہماری حالات درست نہیں ہو رہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بدون مسئلہ کے ایک قدم چلنا مشکل ہو. یاد رکھو، شریعت چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، شاہ علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی. حکم ربی ہے. یہ تو حکم ربی خلاف کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے. اسی لیے یہ مومن کے لیے امتحان گاہ ہے. دنیا جو ہے امتحان گاہ رکھی گئی ہے. یہ تم کو دیکھو، یہ نسخہ تجویز کرتا ہوں، اس پہ عمل کرو، یہ پرہیز کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے. آج زبان بالکل آپ کے قابو سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا. یہ بہت ضروری ہے. یہ تمام فروعات جتنے بھی اس قدر غیر مناسب چیز ہے، امت اس سے مبتلا ہو گئی ہے. بحث مباحثے میں، تقابل میں، تناقض میں. یہ عام مرض سے ہو رہا ہے. یہ صلح امت میں بات پہنچ گئی ہے، کیونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا انہوں نے. اسی لیے جو چیز جس کی ناقدری کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اس کو سلب کر لیتے ہیں. پہلے بہت خانقاہیں تھیں دنیا کے اندر، اب سمٹ گئی. رہیں گی آخر قیامت تو رہیں گی، لیکن بہت چند معدود ہے. صحیح نہیں ملے گی. یہاں پر سچی جو ہے تعلیم دی جاتی ہو، عمل کی ترقین کی جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے، وہاں نہیں جائے کوئی. ایسا بڑی سختی ان کے ہو رہی ہے. یہ سختی ہے. سرجن سے کوئی نہیں کہتا کہ بڑے سخت
कसीर क़ल्ब बड़े कसाई हो गए आप तो। चीरना फाड़ना काम ही उसका ये है, कोई मुराद कर ही नहीं सकता। शेख हो, वालिद हो, बेटा हो, कोई भी हो, उसका काम नश्तर लगाना, उससे ही मनफियत हो। उससे कोई नहीं कहता बड़े और जलालिन कहता और जहाँ मशा के यार थोड़ी सी तवज्जो दिलाई गया था, बड़ी सख्ती उनके होती है, क्या यही शेख है और चलो आगे, वो लोग नाकाम होते हैं। मारे मारे फिरते हैं, इनसे बैत हो गई, उनसे वही रिवायती बैत होती है आजकल, इससे फायदा नहीं हो रहा। इस्लाह करो नफ्स की, तब काम बन जाएगा। मेरे शेख अपनी सलाह हाफिल नहीं रहे, आखिरी दम तक मुझसे लिख रहे हैं, क्या नाकिस थे, बदल कमाल हासिल था, इल्म में भी अमल में भी, लेकिन अब तक को फारिग नहीं समझा उन्होंने। मशवरा करते थे, जो शेख की नसीहत में तानवी की, फारिग मत समझना अपने आप को। सब कुछ होने के बावजूद अब तक ऐसा सबूत किया था माना पर पूरा होता इनका मुरीद हमारा ख्वाजा ताश थे, शाह वसीउल्लाह साहब और जितने काबिल है इस्लाह करते थे। तो ये पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है, ये हमारी शमत अमाल के दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। फैशन में जो है उन्हें एक बार और हो गया है, बालों का मर्ज नौजवान और बड़े खुश फहमी के मैं सुन मुताबिक बाल मेरे और चीज़ों में ये दोनों सारा बने हुए हैं, इन से कहते हैं हद को तालिब दरखास्त दी, हजरत में पट्टे बारह घंटे सुन्नत है, हजरत तलब फरमा दिया, फौरन सुन्नत है एक दो, ये ज़रूरी सुन्नतें थी, इसमें तो वो भी है, गुंजाइश भी है, कसर हर दोनों चीज़ें, ये नफ्स की सुन्नत है। उससे हिप्पी ब्रांड हो रहे हैं आजकल। सुनना क्या डॉक्टर थे हमारे ठहरते नहीं, पर मैंने पट्टी बाल रखा है, सुन्नत समझ के उदाहरण में उठाते थे, ये नफ्स वाली बात हो गई, इसलिए कि वो नींद से वाकिफ नहीं हम लोग, फैशन चल रहा है इसका। तो एक तो वक्त खतरदानी मोमिन बहुत ज़रूरी है। खान का मकसद ये था कि एक लम्हा ज़ाया ना होने पाए। शाह सलाम हम वक्त मुतवज्जे रहते थे, रूह अल्लाह रहते थे, वही चाहते कि मेरा हर उम्मती रूह अल्लाह रहे। उसी को मुहावरा बयान किया फारसी में, दिल बयार दस्त बकार, इसीलिए है बहुत प्यारी नसीहत है, दिल तो अल्लाह के लिए है, हाथ से काम करो, क्या मुश्किल है। हर काम को नीयत दुरुस्त कर लो, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जितनी साइंस दुनिया जितने मज़ामीन है, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब नीयत दुरुस्त कर लो। हम पढ़ेंगे सवाब मिलेगा तुमको, गुनहगार नहीं हो गए, इल्म हासिल कर रहे हैं, खुद भी उससे पढ़ेंगे मालूम होगा और वो फायदा पहुँचाएंगे। आज से बिजनेस रख दिया, इल्म बड़ा जर वही बिजनेस हो गई, वो उसमें दीन मदारिस भी शामिल हो गए। जितने कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, इल्म को फरोख्त किया जा रहा है, इतने डोनेशन लो दाखिला हो जाएगा, इतना डोनेशन लो दाखिला हो जाएगा, ये पैसा हो गया बस, ये अब दीन में भी आने लगा। इस वजह से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, घर घर परेशान हाल है, नौजवान आप ही से बाहर हो रहा है। एक और मर्ज़ भी तो बहुत है, अक्सर हम ही नजर आते चक्कर पड़ जाते हैं। हम तो क़ारी साहब एक ही मौक़िफ़ था, कुछ हद तक तो होता है, आम रुझान हो ये साहब चक्कर आ गया, इसमें किसी जादू टोना कर दिया, ये फला मर्ज़ है, बहुत सी अमराज होते हैं उसके। शाहपुरी से बहुत तफसील लिखी इसके अंदर, उसका कि जादू टोना ठीक है, वो अलग जगह पर इस इलाज भी है, लेकिन ये तो कमर्शियल चीज़ हो गई आजकल, पूरा कमर्शियल है ये। कैसे न अब हाँ तो इत्तेदाल लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, खूब होता रहता है। ये वजह है कि दीन से वाक़फ़ियत नहीं है। इसी के पेश नज़र माथन और मक़दूर ने लिखा है हमारा कुरानी कि ताकि ये कम से गुमराही से बच जाए, गैरों से बच जाए,
بہت جامع ہے. قرآن پاک کی آیت تو شفا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شفا ہے مومن کے حق میں. وہی تاثیر ہے، لیکن زبان گندی ہماری ہے. کتنی آج کل لاجن کلام کرتے ہیں، جھوٹ بول کرتے ہیں. امان میں تو وہی اثر ہے. یہ اسی لیے دین سے دوری، دنیا سے قربت، یہ علامت قیامت میں سے بھی ہے. مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس کا شجاعت ہوتی ہے. کہتے ہیں مرنا برحق ہے، موت تو آنی برحق ہے، ہم بزدل نہیں مریں گے. انہیں میں سے تو کسی واقعہ عرض کر دوں، یہ کبر کہتے ہیں. دنیا سے زیادہ ملون ہو کے، لیکن انا اس کا گئی نہیں. وہ بھی انہیں میں سے ابو جہل تھا، جس وقت سب قدم کر رہے تھے کہ نیچے تاکہ مرگ سزا قدم سر ہے، یہ جہنم جا رہا ہے، انا نہیں گئی اس کی. گردن لمبی کاٹو مری تاکہ سردار کی گردن ہے. دنیا جا رہا ہے، ملون ہے، مردود ہے. یہ مسلمان کے اندر ہو رہا ہے. بزدلی آ گئی، دبو ہو رہے مسلمان. مسلمان کے اندر تو غیرت ہوتی ہے بھائی، اللہ نے ایک رکھی ہے. کتنے کیا گزرا ہوگا مسلمان، لیکن دبے گا نہیں، مانی سے ڈرے گا. ابھی ایک نیا واقعہ پیش آیا، ایک ملک کا قرآن پاک کو وہ جلانا چاہتے تھے. اس نے سینے سے لگایا، ٹھیک کرو اس کو بھائی، سینے سے لگایا اور بہت کو کیا میں نے کیا آگ میں کود گیا. وہ اپنی میں جان دے دوں گا، اس کو جلنے نہیں دوں گا. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شجاعت، کہتے ہیں بہادر. اس کو کہتے ہیں آج ہمارے قرآن پاک خود ہم لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں. کارڈ آتے ہیں، لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کتنے کارڈ ردی خانے میں جا رہے ہیں. اللہ خوف نہیں کرتے. ہم مرض ہو رہا ہے. یہ علامت جہاں پیسے ہوئے کارڈ سے پائیں گے، یہ لکھ آئے شریفہ لکھیں گے. ہم لوگ خود ذمہ دار ہے اس کے. عذاب اسی لیے آ رہا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور صلح امت ہوتا ہے، وہ امام چھوڑیے، جو علماء کہلاتے ہیں ان کا بھی یہ مرض ہے. کارڈ چھپائیں گے، اس میں یہ آیت شریفہ لکھے جائیں گے. کون ادب کرے گا؟ ایک طرف تو میں نے مفتی تشریف ہے، وہ تھے مفتی ظفیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر اسلام میں سے ٹھیک ہے، ادب کون کر گیا اس کا؟ آپ تو تحریر پہلے ادب کرتے تھے، کاغذ کا ادب کرتے تھے. شعر اسلامی سے بسم اللہ لکھنا. اسی لیے اس کو جو ہے اس میں تو لکھو. حضرت والا فرماتے تھے بسم تعالیٰ یا پڑھ لو پہلے. عام طور پر کاغذ جتنے لکھ کے لاتے ہیں وہ سب تلف ہو جاتے ہیں اور سب ردی کھاتے میں جاتے ہیں. ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وجہ ہے کہ دین کے معلومات ہمارے اندر بالکل نہیں ہے، صفر ہے، اور کوشش بھی نہیں کرتے. بوڑھے ہو گئے، اچھی خاصی عمر ہو گئی، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. پہلے لوگ عمر ہوتی تھی لیکن فکر آخرت پیدا ہوتی تھی. میرے والدہ مرحومہ کہتا اب کیا کپڑے بنانے کے لیے فرمان میرا کیا کریں گے، یہ بہت ہمارے پاس، اب کیا کرنا ہے. بار بار عرض کرتا تھا نہیں. اور یہی بنیادی بات ہوئی تھی انس کی والدہ، انہیں نہیں بلکہ اتنے کافی ہے، کام چل رہا ہے. بیٹیوں نے تاکید وہ بھی کی کہ ہمیں کپڑے بنوا لیں کہ نہیں، کوئی پھٹے تو ہے نہیں، کام چل رہا ہے. دنیا بے رغبتی ہو جائے گی، ایسے ہو. کام کرو، دلجوئی کے لیے کوئی عرض ہے. کتنے لوگ سید رشید رحمۃ اللہ مقدوی خدمت نواب صاحب سے 360 جوڑے بیچتے تھے. میرا شیخ روزانہ بدلتا ہے، ان کی خوشی کے لیے وہ استعمال فرماتے تھے، نیا جوڑا روزانہ. ایک عرض کر دوں، جب بھی نیا جوڑا پہنو اس نیت سے کہ میں دعا پڑھوں گا، مجھے ثواب ملے گا. تو کام ہو گیا، نیا جوڑا پہن لیا، ثواب ملے گا، اور جب تک کپڑا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. یہ سب سنت طریقے ہیں. جو چیز پہنو نہیں پہنو، اور اعلیٰ درجہ جمعے سے پہنو.
यूँ कभी पहन लो, लेकिन दुआ की नियत कर लो उसमें। हम नया कपड़ा पहनेंगे दुआ की नियत से तो सवा मिलेगा। आज ये चीज़ें ये बिल्कुल नादिर हो रही हैं, उलमा में ये चीज़ नहीं आ रही। क्यों? ये सब तस्करा तो पढ़ते किताब में है, अमल में नहीं रहते। एक बाकायदा तंजीम होना चाहिए कि देखो कोई बात हमारी जो है खिलाफ सुन्नत न होने पाए। आपने कितने प्यारे अंदाज दुआएं तलकीन फरमाई है। शाह वसीउल्लाह साहब नवर फरमाते थे, आपकी शफकत ये आलम है, उम्मती को खिला रहे हैं, पिला और जन्नत भेज रहे हैं। ये दुआ पढ़ लो, जन्नत जाओ। पानी के अलग, खाने के अलग, कपड़े के अलग, हर चीज़ से दुआ बता दी और जन्नत भेज रहे हैं। ये अबदियत बताई गई। आज हम लोग अबदियत जानते ही नहीं। इन पढ़ो, ये नियत कर लो कि हमें एक डॉक्टर बनना है, हम खिदमत करेंगे। मखलूक एक फ़न दिया अल्लाह ताला ने, हम खिदमत करेंगे। आज क्या होता है, मैं नर्सिंग होम चलाऊँगा, बीवी आएगी डॉक्टर, हम दोनों मिलकर नर्सिंग होम चलाएंगे, खूब पैसे मिलेंगे। इतनी लैब कायम हो गई है पैथोलॉजी की, उफ हो। पहले खाले खाले होती थी, अब तो गली कुछ पैथोलॉजी लैब कायम हो गई। पैसा चाहिए और डॉक्टर कमीशन बताते हैं, ये लिख के लाओ। डॉक्टर ने यहाँ से जांच और बाकी ये भी ले आओ, ज़रूरत हो या ना हो टेस्ट लिख देते हैं। ये कि खौफ खुदा नहीं रहा। यहाँ डॉक्टर कलाम साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, बहुत काबिल थे, अपने मजमून ने पूरे हिंदुस्तान जवाब नहीं था उनका। जूनियर डॉक्टर लिखता था कोई जगह इसके बारे में महंगी दवा, तो बुलाते थे उसको, क्या लिखा तुमने, क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहाँ, ये तहम्मुल इसके अंदर है। ऐसे थे वो, ये खौफ खुदा था। क्यों? बरकत की बुजुर्ग सोहबत के, शेख से मुंसलिक थे वो। तो वक्त को ज़ाहिर मत करो। जब कहीं भी जाओगे खुसूसी तौर पर शेख किया या वैसे भी जो बुजुर्ग क्या जाओ, अपने वक्त को गनीमत समझो। ज़ियारत होगी बहुत ही बात है, 24 दिन का मुलाकात के फालतू बैठे हैं वो काम में लगे रहते हैं, वो इशार करते हैं, वो इशार ये भी सुन्नत हो गई। आपका कभी के दिल नहीं चाहता था, लेकिन चलो मजबूर होते थे, इशार से काम तरजीह देते थे, कुछ तो नफा हो जाए। इसे मशाइख के बहुत उससे चाहिए। आज हम लोग कदरदानी नहीं करते। इल्म हासिल करो अमल की नियत से, और कभी तनकीद मत करो। किसी को बराद एक वाक़या पेश आया, एक सालिक ने, मैं बात सुनता हूँ पहले उसको महफूज कर लेता हूँ। उन्होंने एक बड़े अदारा है, उस्ताद के साथ ये हो रहा है, ये होता है, ऐसे वैसे मैं जानता हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ, मैं खूब जानता हूँ इनको। मैं सुनता रहा, मैं डरता रहा दिल में, गुनाह कबीरा है ये, उस्ताद पे फी निकालना, अल्लाह से डरो। उसकी चेष्टपोशी करना चाहिए, वो आपस हो जाने, उनमें इत्तेहाद हो या ना हो, वो जाने, उनसे बात पुरस हो। हमारे बिल्कुल गुंजाइश नहीं। फला की तकरीर हो गई, उस पर आते हैं, मैं मौजूद था उसमें, उसमें पूरी कैटेगरीज होती है, छानबीन होती है, लोग एक ही सुनते हैं, वो हक बिल्कुल नहीं। जिससे दरख्वास्त दी कि मुझे ऊपर किया जाए, वो नाकिस है। दरख्वास्त दलील बात की तुम नाकिस हो कि मैं लायक हूँ, मुझे जगह मिलना चाहिए फला, क्योंकि बहुत छानबीन के हुई तरक्की अब की, मैं मौजूद था उसके अंदर, शूरा के अंदर। वो एक चीज़ को ले लिया उन्होंने, ये दो बहुत खटक गई। कोई भी ठीक है, वो जाने हमसे क्या मतलब, हमारे उस्ताद है वो दलील मौजूद है। मौलाना शेख रहमतुल्लाह अलैह और हाजी आबिद साहब नवरना बरकत एक मोहतमिम थे, एक सदर मुदल्लिस थे, आपस में वो थी। लेकिन शीर शकर के ये मौलाना थानवी ने शागिर्द थे, वो थे, तो शेख हज खिदमत शेख रहमतुल्लाह के क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? क्या ज़रूर करो, अपने लोग मुलाकात करेंगे, क़ुर्बत बढ़ेगी। ये था, ये नहीं कि वो हमारे मुखालिफ है, वो अलग बात है। इत्तेफाक़ वहाँ थानवी का है, जब थानवी में आता हूँ देवन,
تو جی چاہتے ہیں ملاقات کر، ضرور ملاقات کرو. تصیدت کا جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تو میرے مخالف ہے، تم سے ملنا چاہتے ہو. یہ ہے تسکینہ ضروری ہے. اب تک جو بھی اس کے لیے ایک راستہ ہے، استغفار کر لو. یہ بھی گستاخی کہلاتی ہے. بڑے بڑے استادوں نے کچھ چوک ہو جاتی ہے آپس میں، لیکن شاگرد کوئی اختیار نہیں ہے. کسی یہ لگائی بجائی سے ہر انت آتا ہے ادارے کے اندر. مدرس ہیں، لگائی بجائی کر دی، اور ہر جگہ تھا. خود وہاں تھانے واقع موجود ہے. حضرت حاجی صاحب کے لیتا کہ آپ کے شور شریفہ تھا، اس میں انہوں نے بیت الخلا بنا دیا. اب ظاہر جہاں عبادت کی ہو برس کیا گزری ہوگی. حضرت نے کیفیت تک ہے اور تعجب بھی بہت ہے اور غلط اطلاع کی. آپ کے حجر انہوں نے بیت الخلا بنا دیا. اب یہ جو ہے پورے اس میں یہ تھا اجازت ہو جاتی ان کی. یہاں تک معاملہ پہنچ چکا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ سے بچانے والے پھر اطلاع لگے گی. جہاں بھی آدمی صاحب جو حجرا اس کے اوپر جو ہے ادھر کمرہ بنا، اوپر وہاں ہر سال بنایا تھا کہ میں لے پڑھوں. اگر تقاضا اس سے جگہ تاکہ نیچے جانا نہ پڑے، وہ حضرت کو تعلق نہیں تھا. یہ جب اطلاع پہنچی یہ اطلاع پہنچائے گی اور خواص پہنچانے والے ارے آپ کے وجہ کو تم نے بیت الخلا بنا دیا. دوسرا واقعہ میرے شیخ کا، شیخ وصول اللہ صاحب، اس قدر لوگ کان بھرنے شروع کے تھانوی کے قریب تک اجازت ہو جاتی ان کی. اب تو پالکی پہ چلتے ہیں، اب تو یہ کرتے ہیں. ایسی ایسی بات ظاہر ہے کہ ابھی شیخ موجود ہے، حالات پیش آتے رہتے ہیں. جو اطلاع صحیح مل گئی انہیں اطلاع کی حضرت یہ ذکر زہر کرتے ہیں، لوگ تکلیف ہوتی ہے. حضرت طلب کر لیا، کیا معمول تمہارا ہے؟ تو شاید خاموشی سے مڑ پڑتا آرام کرتا ہوں. حد خاموش ہو گئے. اطلاع پہنچائی گئی کہ زور سے ذکر کرتے ہیں. ہر دور میں ہر شیخ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں. استادوں میں بھی آپس میں نہ اتفاق طلوائی کرم ہوتے ہیں. ہم یہاں ملاتے رہے کہتے وہ یوں فرمایا تھا، انہوں نے یوں فرمایا. وہ بحث ان کی تھی. یہ ابھی تقریہ یہاں چلا ہے دنجاروں میں سنت اور حدیث پر یہ لڑنے والے تھے لوگ. معاملہ سننا ہو گیا. بہت تو مثالے کے لیے میں تجویز کیا ہے کم سے کم 8 رکعت نماز اور آئندہ کی احتیاط. ترقی رک جاتی ہے. یہ بھی ڈرو. ایک لمحہ لگتا ہے تنزلی میں. ایک بہت بڑے بزرگ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ترقی ہوتی رہتی ہے. دیکھتے ہیں کہ عروج بھی جا رہے ہیں، ایک دم سے رک کے نیچے آ گئے. انہوں نے شیخ نے فرمایا، شاہد نور عمر قدو، ترقی ہوتی ہے شیخ کی دعا پر. شیخ دعا کرتا رہتا ہے. اور تنزلی ہوتی ہے، ذرا کوئی مزاج خلافات پیش آئی بس فوراً. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو خالق مالک ہے، کیوں فرمایا جس سے میرے نبی کی ایزا دی اس کے لیے کتنا سخت وعید فرماتی، مومنین کے لیے بھی زیادہ سخت وعید فرماتی. کیوں؟ یہ مقرب ہے، میں جانتا ہوں یہ صاف ستھرے، تم نے ان پہ الزام لگایا. یہ تو ہے. تو اسی لیے بھائی وقت کی قدر دانی، زبان کی حفاظت اپنے میں نہ کرو. ہر بات پہ اپنا اللہ اللہ کرتے رہو اور یہی کام آنے والا ہے. بھائی کتنا ہی تنظیم کر لو، تنزلی ہمارے اختیار میں ہوگی. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. جوان ہو کے فوائش میں مبتلا ہو گیا آج کل. جس کو دیکھو موبائل پر گندی تصویر دیکھتا رہتا ہے. پڑھے لکھے لوگ کچھ MBBS کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں. کیوں نہیں؟ دیکھیے وہ خوف نہیں ان کے دل میں.
اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لو، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہیں، بس یاد ہو جائے۔ ایک سال اطلاع کی، بالکل گناہ تیار تھا، بالکل، میں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے بچا لیا۔ ہمت تو کرو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ہمت دی، اختیار کیا انہوں نے جو اختیاری چیز تھی، اللہ نے بچایا، نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آج جتنا نوجوان ہے فروٹ بیئر پی رہا ہے، جتنا نوجوان ہے وہ جو نشید آتی ہے، ان کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا انجیکشن لگواتا ہے نشے کا، یہ ہے آج کل وجہ کہ 3 کا ماحول نہیں رہا میرے گھر میں۔ تو آج ایک نصیحت ہے، اللہ اللہ فرماتے ہیں اصلاح کے لیے مطالعہ کتب کافی نہیں، کتابیں بہت سی ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آخر پہلے لوگوں نے کامل کی صحبت کیوں اختیار کی؟ بڑے علامہ ہونے کے، مولانا گنگوئی ماتھانی جیسے بڑے علامہ کیوں اختیار کی؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں نے کامل صحبت کیوں اختیار کی اور کیوں اس پر زور دیا، اس کی ضرورت کیوں باقی رہی؟ اب باقی نہیں سمجھتے اس لوگ۔ مشاہد تو یہاں تک فرمایا سالی کو چاہیے جیسے مردہ بدر سے زندہ، ویسے ہی مرید کو شیخ کے یاد میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس مضمون کو شیخ علی محفوظ جو مجھ سے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تحریر فرمایا، ایسا عمدہ بیان ہے کہ میں نے اس سے بہتر بیان نہیں دیکھا۔ یہ سب فرما رہے ہیں، فرمایا کہ مشائخ نے شیخ کے لیے تسلط تو ثابت کیا ہے، خاص کر اپنے مریدین پر یہاں تک کہ فرمایا مرید کے لیے ضروری ہے شیخ کے ساتھ اس طرح سے رہے جیسے میت غاسل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے شیخ اس کے نفس کی امراض اس کے علاج سے واقف ہوتا ہے، تو اگر مرید کے لیے ایسے مناسب دلیل کا مطالبہ کرے اس کی اصلاحی ضروری ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اصلاح ناممکن یا دشوار ممکن ہو جائے گا نہیں کرو گے تو۔ پس مرید کے لیے ضروری کہ ہر امر میں اس کی اتباع بدون چون چرا کے کرے۔ مشائخ نے بھی فرمایا عرفان مطلق تک وصول بدون اس کے ممکن نہیں، یہ چیز ہے۔ اسی لیے جو عرض کرتا ہوں کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت، 3 جملے سالی کے لیے ضروری ہے، یہ نچوڑ ہے۔ کثرت ذکر اور جو اتباع نصیحت کرو گے، اجتناب معصیت، فکر آخرت۔ تو آج امت کے اندر جو عذاب آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی۔ بیت تو سب کرتے ہیں، بیت ہو ہی رہی عام طور پر، فکر بھی کرو، ہم نے توبہ کی ہے، ان کو گواہ بنایا ہے، اس گواہ کے جو ہے تم اس کا اندازہ نہیں کرو۔ اور ضروری ہے آج ہمارے اندر زبان میں اسی لیے لائن کلام چوڑا ہوا مزہ تھا، تلاوت جیت کیوں نہیں لے جی؟ جیسے ہی طلب پیدا ہوگی، ایک اصول ہے طب کا، اللہ تعالیٰ اشتہا پیدا کرتے ہیں، خواہش پیدا ہوتی ہے اندر سے، کھانا رکھا ہوتا ہے فوراً بھوک لگتی ہے۔ اشیاء میں اسی تاثیر ہے، اس کے ذائقے سے تمہیں بھوک کھل جائے گی ہمارے طبیب کے حیثیت سے۔ یہاں تک کہ کسی کو بھوک بالکل نہیں لگی ہو تو فرمایا ایک نسخہ، باورچی خانے میں جہاں مسالہ بھونا جاتا ہے وہاں بیٹھا دو مریض کو، اس کی مہک جو آئے گی بھوک کھل جائے گی۔ یہ تدبیر ہے۔ ایسی قرآن پاک کے بارے میں ذکر بارے میں، اسی لیے خالقہ میں ذکر حلقے لگتے تھے، اسی لیے کہ سب کو مزہ آ رہا ہے، آپ سے رسمی طور پر نہیں کہ رسمی طور پر ذکر ہو رہا ہے، دل جو ہے جب تم طبیعت متاثر ہو سو منال جیسے ہو اپنے طور پہ شروع کر دو، تلاوت کیجیے، تلاوت کریں گے۔ اس میں یہ نہیں کہ اب تو میں پورا کر لوں ذکر تب ازار کر لوں،
ٹھیک ہے یہ بھی ہے، کچھ وقت لو، مہلت لو، نہ سے مہلت مانگ لو، بھائی تھوڑا ذکر باقی ہے اور کر لو، پھر روز ہو جاؤ، تلاوت کرتے ہیں پھر اسے تھوڑی دیر تو کر ہی لو بھائی، ایک صدا شروع کر دو بس، پڑھتے 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 پھر قریب فتح صاحب نور مرقدہ کا یہ عالم تھا عشق قرآن پاک سے کہ میں نے خدمت کی ان کی مکہ مکرمہ میں، وہ زبان کو انگلی سے دباتے تھے جب جاتے طہارت خانے، یہ حرکت نہ ہونے پائے، اتنا شوق تھا قرآن پاک سے ان کو، تلاوت میں پناہ کرتے تھے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ایک متعین کر لو کہ میں تلاوت کروں گا، کہ کوئی آئے کوئی پرواہ بات نہیں ہے۔ ساتھ ملاقات ایک صاحب نے مکہ مکرمہ فلاں گیا اور سب تلاوت ہے تو ملاقات ہی نہیں کی، تو ہم نے اپنے کہا کہ اپنے معمول پورے تھے، تم چاہتے ہو میرے تابع بن جائے، ہم کو فوراً ملاقات کرا دو، اس کے لیے پہلے کہیں جائے پورے معلومات کر لے کیا معمول ہے، اس وقت کب ملاقات ہوتی ہے، بے دھڑک آ جاتے ہیں، سب سے مسافہ کرنا ہے، یہ کون سے مسافہ ہے، کہ دین کی باتیں سنو کم سے کم۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت ضائع مت کرنا، زبان کی حفاظت، تنقید سے بالکل ماننا، کبھی کسی پہ تنقید مت کرنا، اپنے اعمال کو جائزہ لیتے رہو، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، جب پوچھ گچھ ہم سے ہوگی ظاہر ہے ہم ہی سے ذمہ دار ہوں گے، آپس میں وہ جانے ہم سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ اپنا عرض کر دوں، بڑے شیخ کے نواز سے ایک معاملہ پیش آ گیا، حاجی عبدالرحمان صاحب انہوں نے شیخ نے ان سے کہا کہ تم میرے بارے میں ان سے کوئی سے بات کرنا، ہمیں بالکل بے خیالی تھی، میں نے عرض کر دیا پوری بات سفارش طور پہ، بات سنی، ایک جملہ فرمایا کیا تم واقع سے واقف ہو؟ میں خاموش ہو گیا، جب تم واقعی میں کیسے سفارش کی تم نے؟ میری اصلاح ہوئی، تم واقعہ سے واقف نہیں ہو، کیسے تم نے سفارش کی؟ مگر کی اولاد ہے کیا ہے، یہ میری اصلاح ہو گئی۔ اکثر کہتے ہیں بھائی فلاں کی سفارش کر دو، کوئی اصول بھی ہوتے ہیں بھائی، اس سب سے مناسب نہیں ہے، آپ نے تلقین کی منع بھی کیا ہے، سفارش کے بارے میں دونوں ثابت ہیں، بات ہوتا ہے کہ فلاں کو رکن شورا بنا دیا جائے، بار بار یہاں پہ کوئی حکمت مسئلہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو ہوں اس میں ٹھیک ہے بات سن لی، اس لیے جو بات اگر رد ہو جائے فائدہ کیا ہے، ایسے کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے، جو بات رد ہو جائے اس سے اذیت ہوتی ہے، وہ دل میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے، اپنے کام ٹھیک ہے، سفارش ہے اور لوگ بھی ہیں اس کے اندر، یہ چیزیں جب تزکیہ نفس کرو گے، اصلاح فکر کرو گے، عمل آسان ہو جائے گا۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے، نماز کا اہتمام کرو، سنت کے موافق تلاوت کر رہے ہیں، وہ صحت مطابق جو فرما رہے تھے، سین سواد میں جو فرق ہے، آج امت غلط نماز پڑھ رہی ہے، میں خوش ہوئی نماز پڑھتا ہوں میں، کتنی نمازیں غلط ہو رہی ہیں، جو واقف تو ہے نہیں اس سے، سنت موافق نمازیں نہیں ہو رہی ہمارے یہاں، سنت سے اشاعت ہوگی، عمل کرو گے، ہر چیز میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فکر آخرت پیدا کرو، سنت سے تعلق پیدا کرو اور گناہوں سے بچو۔ دعا کو اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وعلی آل محمد وسلم عفوا طیبا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ